ہو یا ریاستیں، حکومتیں ہو یا اختیارات، سب اسی کے لیے جو ہمارا منتظر ہے۔ ہاللیلویا! وہ آج ہمارے لیے منتظر ہے، آپ کے لیے منتظر ہے، آپ کے لیے۔ ہاللیلویا! مسیح یسوع کے خوبصورت جلالی نام میں، روانا یسوع المسیح کے جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ اس سے پیش کر کہ ہم کلام کو سنیں، میں چند باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے اسے کہا ویڈیو مجھے وہ دکھاؤ، انہوں نے مجھے وہ ویڈیو دکھائی، تو میں نے جب اس ویڈیو کا ملاحظہ کیا، میں نے معلومات کی، تو مجھے پتہ چلا کہ نوجوان بچے جو ہیں انہوں نے یوتھ کا آغاز کیا تھا۔ تو ہم نے دیکھا اس ویڈیو میں چھت وہاں سے گری اور کافی بہنوں کی رونے کی آواز جب کانوں میں آئی تو یقین جانے اس وقت بہت دکھ کا عالم تھا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ وقت جو میری زندگی میں کتنا بھیانک تھا کہ چھوٹے سے بچے جو ہیں، نوجوان ہمارے بزرگ عبادت کے لیے ایک جگہ پر موجود ہیں اور چھت اوپر سے گر گیا۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کے ساتھ ملتے ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں کہ بھائی ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں بھی پہلے شاید ان نوجوانوں کی طرح ہی تھا۔ ہم نے جب اپنی خدمت کا آغاز کیا کچھ اسی طرح کیا تھا۔ تو میرے لیے وہ کافی باتوں کو اس نے یاد دلایا مجھے۔ تو میں جب بھائیوں سے ملا تو ہمارے جو سینئر خادم ہیں پاسٹر محبوب، ان کا تعلق جو ہے وہ جرمنی سے ہے، اور یہ میرے چاچو بھی ہیں۔ جب میں نے ان سے بات شیئر کی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ان بچوں کے لیے کچھ کیا جائے تاکہ ان کا حوصلہ جو ہے ٹوٹے نہ۔ آمین۔ تو میں نے کہا جی ضرور۔ تو ہم نے کچھ بات چیت کی، تو کیونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی میری عمر جو ہے بہت چھوٹی ہے اور یہ خدا کافی سینئر ہیں، لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے یہاں پر کھڑا کیا کہ میں انجیل کی منادی کر سکوں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم ان بچوں کے لیے کچھ چھوٹے سے تحائف لائے ہیں جنہیں ہم لو گفٹ کہتے ہیں۔ پہلے ہم نے سوچا کہ ہم اس کی چھت کی مرمت کروا کر دیں، بنا کر دیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے عزیزو، وہ ہم اس لیے نہیں کر پائے کیونکہ وہ جگہ رینٹ پر تھی۔ اگر تو وہ جگہ چرچ کی ہوتی، پروپر پریئر سینٹر کی ہوتی، تو ہم اس کی چھت بھی بنا کر دیتے اور اس کی بنیادوں کو بھی نکلوا کے دیتے۔ تو میں آپ کو سولجر آف گاڈ یوتھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نوجوان میرے بھائیوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ تمام خدام بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ان کی وسیلہ سے، ان کی وساطت سے ہم آپ تک پہنچ سکے ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو میرا ایمان ہے کہ اس یوتھ سے کافی نوجوان اٹھیں گے اور خدا کی خدمت میں آگے بڑھ سکیں گے۔ آمین۔ میرے ساتھ نکالیے یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت کی میں تلاوت شہادت کروں گا۔ جو لکھا ہے، جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ آج جو میں نے کلام کا حصہ آپ کے سامنے پڑھا، آپ نے سنا، آپ ایک دفعہ اس حصے کو میرے ساتھ دہرائیے۔ جان دینے تک بھی تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ خوش نہیں ہیں،
اگر ہوتے تو مجھ سے زیادہ آواز آپ کی آتی. اگر آپ چاہتے ہیں تو میں چند منٹ میں ہی کلام کا وائنڈ اپ کر سکتے ہیں, لیکن میں کوشش بھی کروں گا کہ ہم اس سیشن کو جلد سے جلد ختم کریں, پھر آپ کے لیے دعا بھی کریں کہ جو ہمارا نیکسٹ پروگرام ہے ہم اس کی جانب بڑھیں. تو ایک دفعہ دوہرا دیجئے اس آیت کو پھر. جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. آمین. یہ جو کلام کی آیت ہم نے پڑھی یہ کافی مشہور زمانہ آیت ہے. اس پر بہت سے خدام جو ہیں واز کرتے ہیں یا اسے ایونجیلیکل میٹنگز میں اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں. لیکن آج ہم اس بات پر غور کریں گے اور میں کوشش کروں گا کہ میں آسانی سے اس ریفرنس کو آپ تک پہنچاؤں. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس میں سے ہم 4 باتوں پر غور کریں گے. پہلی بات, جان, وفاداری, جان, وفاداری, جان, وفاداری, زندگی اور تاج. کیونکہ میں آپ کو یسوع دینے آیا ہوں, کیونکہ میں ابھی آیا ہوں, تھوڑی دیر میں چلا جاؤں گا. خدام ابھی آپ کے پاس موجود ہیں, یہ بھی چلے جائیں گے, لیکن ہم یسوع آپ کو دے کر جائیں گے جو آپ کو کبھی تنہا نہ چھوڑے گا. آمین. تو جب بات کرتے ہیں ہم پہلے پوائنٹ پر کہ جان, انسان جو ہے 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے. جان, روح اور جسم. اس میں سے ہم جانیں گے کہ جان کیا چیز ہے. اگر ہم پیدائش کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے جان خون ہے. اب بات کو میں تھوڑا سا اور آسان کروں کہ جو ہمارے اندر بلڈ ہے یہ ہماری جان ہے. تو خدا ربنا یسوع المسیح مکاشفہ کی کتاب میں کیا ہمیں کہہ رہے ہیں؟ اپنا خون دو, اپنی جان دو, تبھی میں تجھے تاج دوں گا. کیا ہم مر جائیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. کیا ہم کریں؟ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہرگز ایسا نہیں کہ آپ اپنے آپ کو کوسیں, اپنے آپ کو چھریوں کے ساتھ کاٹیں, یا آپ اپنی جان کو نقصان دیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خون کا ہر ایک قطرہ ہم ہنس ہنس کے بہا دیں گے, دل اس سے منور ہے, احسان یہ بارہ ہے. تو جب پاکستان میں انجیل کا بیج بویا گیا, مقدس توما رسول نے ٹیکسلا میں اپنی خدمت کا آغاز کیا. انہوں نے وہاں پر اپنے خون کا بیج بویا. اس کے بعد بہت سی اعزار ثانیاں آئیں ہم مسیحوں پر. کبھی ہمارے گھر جلا دیے گئے, کبھی ہمارے گرجا گھر جلا دیے گئے, کبھی ہماری بائبلوں کو نظر آتش کر دیا گیا. لیکن پھر بھی ہم مسیحی ہر گلی میں کھڑے ہو کر, ہر موڑ پہ کھڑے ہو کر یہی نعرہ لگاتے ہیں, ہم خون کا قطرہ ہنس ہنس کے بہا دیں گے, دل اس سے منور ہے, احسان یہ بارہ ہے. جوں وقت گزرتا گیا, شانتی نگر کا آپ واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں یا یوحنا آباد کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں. حال ہی میں کچھ مہینوں پہلے سرگودا کا واقعہ دیکھ لیں آپ, لازر مسیح کا, کہ کس طرح اسے سنسار کیا گیا, مارا گیا, پتھراؤ کیا گیا, اس کا خون بہایا گیا. میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, جب یہ ہم نے واقعہ دیکھا تو ہم نے سوچا شاید کسی کی خدا نہ کرے کوئی حادثہ ہو جاتا. لیکن جب ہم یہاں پر آئے, ہمارے نوجوان بچے, ان کا کافی خون بھی بہا ہوگا.
تو یہ بھی بچے خدا کی خدمت میں آگے بڑھ رہے تھے. تو ابلیس چاہتا ہے کہ انہیں میں ستاؤں, انہیں میں ماروں. اگر ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں, میں زیادہ اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ جو آیت ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں سے لی ہے یہ کافی وسیع ٹاپک ہے. اگر اس پر ہم بات کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن ہمارے لیے کم پڑ جائے گا. پرانے عہد نامے کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بکروں بچڑوں کا خون جو ہے کفارے کے لیے دینا پڑتا تھا. ہمیں اپنی چوکڑوں پر خون لگانا پڑتا تھا. جو ہی وہ وقت گزرتا گیا, آپ کا اور میرا مسیح اس دنیا میں آیا, اس نے وہ سارا پریکٹیکل اپنی زندگی میں کر کے دکھایا کیونکہ وہ کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے. یہ واقعہ ہم دیکھتے ہیں جب یسوع مسیح گتسمنی کے باغ میں ہوتے ہیں تو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ گویا آپ کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر ٹپک رہا تھا. اگر وہ چاہتے تو نہ ٹپکتا کیونکہ وہ خدا ہیں. جو ہی وقت آگے گزرتا ہے آپ کو کوڑے مارے جاتے ہیں, 139 کوڑے, اس کے ساتھ اس کا ماس جو ہے نکلتا ہے اور اس میں سے بلڈ آنا شروع ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے تو وہ خون وہاں پر بھی نہ بہتا. اگر جب آپ کو صلیب پر چڑھایا گیا تو ان کے ہاتھ پر کیل ٹھوکے گئے تھے, پاؤں پر کیل ٹھوکے گئے تھے. اگر آپ چاہتے تو وہاں پر بھی ان کا خون نہ بہتا. جو ان کی جان تھی, جب آپ کی پسلی میں نیزہ مارا گیا تب بھی ان کا خون نہ بہتا اگر آپ چاہتے. لیکن آپ چاہتے تھے کہ یہ نمونہ میں اپنے ایمان رکھنے والوں کو دے کر جاؤں. مسیحیوں, کلام میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. جب بھی آپ وعظ سنتے ہیں, کلام سنتے ہیں, اس طرح خاموش مت رہا کریں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ مسیحی جتنے بھی ہیں اپنے ایمان کا اعلانیہ اقرار کر سکتے ہیں. یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہمیں اجازت دیتا ہے اس بات کی. تو اگر میں بتاؤں, میں کافی مرتبہ اس بات کو دہراتا ہوں, اگر میرے اور آپ کے مسیح کی جب بات کی جائے تو ہم گم ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کس خیالوں میں. اگر ہم اپنے آس پاس کے علاقہ پر نظر کریں, وہ کتنے خوش ہوتے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بائبل مقدس میں لکھا ہے آپ کا جتنا بھی خون اس کے نام سے بہے گا, اس کے لیے بہے گا, وہ رد نہیں کیا جائے گا. آمین. اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. وفاداری, ہم وفاداری پر غور کریں گے. اس سے پہلے میں ایک آیت بھی آپ کو دینا چاہتا ہوں, ضرور آپ اس آیت کو کوڈ کریں, یہ آپ کی زندگی میں باعث سے برکت ٹھہرے گی. یوحنا کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے, باپ مجھ سے اس لیے محبت رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دیتا ہوں. ہاللیلویا. کیا ہم جو موجودہ کلیسیا ہے مسیح کی, ہم اپنے باپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ کون کون جان دینے کے لیے تیار ہے؟ اپنے ہاتھ کھڑے کر سکتا ہے. بہت کم ہاتھ ہیں. اسی لیے ہم آج یہاں پر موجود ہیں کہ ہم وہ شخص جو اس دنیا میں تقریباً 2000 سال پہلے آیا, اس نے خدمت کی, اس کے بارے میں آپ کو بتائیں, وہ شخص آپ کو دے کر جائیں, کیونکہ وہ کوئی معمولی ہستی نہیں.
اس نے زمین پر یہ آ کر دعویٰ کیا جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے باپ کو دیکھا. تو کیوں ہم اپنے باپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ جب بات آتی ہے وفاداری کی، متی کی انجیل 10ویں باب کی 22ویں آیت کو ہم اگر دیکھیں، میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا. ہلیلویا. آپ اگر اس کے لیے جان نہیں دے سکتے تو آپ نجات نہیں پاؤ گے. یہ بائبل کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا، یہ بائبل کا فتویٰ ہے. آپ اسے پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں. جان دینے تک وفادار رہنا ہے آپ نے. تو اگر جب ہم بات کریں ہم اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، اکثر ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہمارے بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا جب آپ نے باہر جانا ہے کسی سے اپنے مذہب کی بات نہیں کرنی، انہیں نہیں بتانا. اگر ابھی میں کسی بچے سے پوچھوں کہ آپ یسوع کو خدا کہتے ہیں، یسوع خدا ہے، تو انہیں اس کے بارے میں ہی نہیں پتا ہوگا. تو پھر دوسری قومیں جن کے لیے ہمیں استاد ٹھہرایا گیا ہے وہ کیسے ایمان لائیں گی، وہ کیسے ہم میں شامل ہوں گی؟ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر تو آپ کے کسی شخص کی بھی یا بہن ہو یا بھائی ہو یا بزرگ ہو، کسی کی زندگی میں بھی اگر اظہار ثانی نہیں آئی تو اپنے ایمان کو چیک کیجئے. میں حقیقت بات بتا رہا ہوں. بہت سے لوگ یہ فخر سے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب مجھے تو کبھی کسی نے کچھ کہا نہیں، کیونکہ آپ نے انہیں یسوع کی بات بتائی ہی نہیں. آپ یہاں بیٹھے خدام سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اظہار ثانیہ ان پر گزرتی ہیں، کس طرح انہیں تذلیل کیا جاتا ہے، انہیں خاموش بھی کروا دیا جاتا ہے، لیکن یہ پھر بھی اسی جگہ پر کھڑے ہیں آج بھی. اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے ایمان کو چیک کیجئے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. اگر ابھی بھی میں ہاتھ کھڑے کرواؤں نا سوری ٹو سے، ہر شخص اپنا ہاتھ اوپر کھڑا کر لے گا، ہر شخص کہے گا میں مسیح سے محبت کرتا ہوں. ایسی بات ہے. لیکن جب ہم نے بات کی کہ کون جان دینے تک وفادار ہے، کون اپنی جان گنوائے گا، تو کسی نے اس طریقے سے اپنا ہاتھ کھڑا ہی نہیں کیا. ہمارے تو لوگ، ہماری بہن بیٹیاں معاف کیجیے گا سوری ٹو سے، بہت خوش ہوتی ہیں جب وہ کہیں پر کام پر چلی جائیں، ہاسپٹل میں جابس کریں. اگر انہیں کوئی کہے کہ بہن یا بھائی آپ تو مسیح نہیں لگتی، وہ خوشی سے گھر آ کر ہر ایک شخص کو بتاتی ہے کہ میں شاید کتنی خوبصورت ہوں، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی رہتی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی دن آپ کو مر جانا چاہیے جس دن آپ یہ الفاظ اپنے کان میں سنیں اور انہیں جواب نہ دیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب مجھ سے کوئی یہ سوال کرتا ہے تو میں انہیں بتاتا ہوں میں مسیحی ہوں اور مسیح پر ایمان رکھنے والا ہوں. چاہے مجھے کس طرح بھی وہ بیہیو کریں، بھلے مجھے وہ پانی کا گلاس نہ پلائیں تو نہ پلائیں، کوئی بات نہیں، اپنے پلیٹ میں کھانے کے لیے نہ دیں، لیکن ہم نے تو مسیح کی محبت کو پھیلانا ہے. کل ہم ایک جگہ پر میٹنگز میں تھے، کافی خدام بھی وہاں پر موجود تھے. وہاں پر ایک پاسبان آئے ہوئے تھے اسلام آباد سے. انہوں نے کافی اچھی بات کی. انہوں نے کہا آج کل کے لیڈرشپ مسیحی سوئے ہوئے ہیں. اگر تو ہم لوگ ایک ایک بھی شخص کو ایونجلائز کرتے، آج پاکستان میں بھی مسیحیت سب سے زیادہ ہوتی اور اول ہوتی. چونکہ ہم کسی کو بتانا ہی نہیں چاہتے کہ مسیح ہے کیا. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ اپنے ایمان کا اظہار کریں. آپ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کس شخص کو ماننے والے ہیں، تو وہ کوئی عام ہستی نہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس دنیا میں بہت سے نبی آئے، بہت سے پیغمبر آئے، بہت سے ولی آئے، مجدد آئے،
پیر آئے فقیر آئے, کسی نے آ کر یہ دعویٰ نہیں کیا جو آپ کے اور میرے یسوع مسیح نے کہا, جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا, کیونکہ میں اور باپ ایک ہیں. اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ پر اظہار ثانیہ بھی آئیں گی جب آپ مسیح کی خدمت کریں گے, تبھی آپ آزمائے جائیں گے, تبھی آپ کو تاج ملے گا. ابھی تو میں تاج پر بھی آنے والا ہوں کہ وہ تاج ہے کیا. اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ مسیح کی خاطر ستائے جاتے ہیں, اظہار ثانیوں میں سے گزرتے ہیں, تو آپ مبارک لوگ ہیں, آپ چنے گئے لوگ ہیں. کیونکہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ اس جگہ پر کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں جو خدا کے پلان میں نہیں, جو خدا کے مقصد میں نہیں. آپ سب بلائے گئے ہیں, خدا نے سب کو بلایا ہے. اسی لیے آج سے آپ اپنی زندگی میں اس پریکٹیکل کو شروع کرنا کیجئے کہ ہمیں ایونجلائز کرنا ہے لوگوں کو. ایک بات میں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کل کی میٹنگ کی, وہاں پر انہوں نے ہمیں 9 اسٹار بنا کر دکھائے اور انہوں نے کہا ان 9 اسٹاروں کو آپ نے میچ کرنا ہے اور 4 لائنوں میں کرنا ہے. آپ جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں گھر جا کے یہ پریکٹیکل کر سکتے ہیں. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ایسے اس طرح 9 اسٹار بنا کر آپ اپنے گھر میں پریکٹیکل کر سکتے ہیں, لیکن 4 لائنوں سے اسے ملانا ہے. وہ بات میری زندگی میں باعث سے بڑھ کر ٹھہری, تو میں نے سوچا جب میں کل وہاں پر جاؤں گا تو میں لوگوں کو یہ بھی بات بتاؤں گا, نوجوان نسلوں کو بتاؤں گا جو ابھی خدا کی خدمت کر رہی ہیں, کہ خدا کا کام ہم شارٹ ٹائم میں اور کس طرح کر سکتے ہیں. اس پر ہم صرف 2 باتیں کروں گا کیونکہ ٹائم کم ہے. پہلی بات تو یہ, جب ہم 4 لائنوں کو ڈرا کرتے ہیں تو ہمیں دائرے سے باہر جانا پڑتا ہے. جب میں اپنے دائرے سے باہر نکلا, مجھ پر بہت سے لوگوں نے انگلیاں اٹھائی, لیکن میں پریشان نہیں ہوا کیونکہ میرا یسوع میرے ساتھ ہے. میں کیوں ڈرا؟ شکر ہو یسوع میرا یسوع میرے نال ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ بھی کرنا لازمی ہے. آپ یہ مت سوچیں کہ آپ جس خدام کے پاس کام کرتے ہیں, جس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں, آپ نے اسے چھوڑ کر اس لائن کو کراس کرنا ہے. نہیں, ہرگز نہیں. جب آپ نے اس بارڈر کو کراس کرنا ہے تو وہ آپ کا ہاتھ وہیں پر رہے. اگر وہ چھوٹ گیا تو آپ کی لائن ٹوٹ جائے گی. آپ نے مل کر کام کرنا ہے. تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں کلام میں. یسوع بھی آزمایا جاتا ہے. اس دنیا میں ہم تو آزمائے جا رہے ہیں, لیکن یسوع بھی آزمایا گیا تھا. جب یسوع نے اپنی خدمت کا آغاز کیا, یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا, 40 دن یسوع مسیح بیابان میں چلے گئے, 40 رات اور 40 دن فاقہ کیا. تو ابلیس نے یسوع مسیح کو آزمایا کیونکہ وہ کامل انسان بھی تھے. 3 چیزوں سے آزمایا گیا. آج ہم بھی 3 چیزوں سے آزمائے جاتے ہیں. غور تک بات ہے, آپ اس بات کو ضرور لیجئے. کافی دفعہ یہ باتیں جو ہیں ہمیں ہضم کرنا مشکل ہوتی ہیں, لیکن اس بات کو ہضم کیجئے گا. پہلی بات, اسے روٹی سے آزمایا گیا. اگر تو اس پتھر کو کہے, میں آپ کی آواز سننا چاہتا ہوں. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا. اور دوسری بات میں کس طرح وہ آزمایا گیا؟ ہیکل کے اونچے کنگرے پر کھڑا کیا گیا اور کیا کہا گیا؟ اپنے تائیں نیچے گرا. یہ کہا گیا اپنے تائیں نیچے گرا تو خدا کیا کرے گا؟ فرشتوں کو حکم دے گا. میں آپ کو باتیں اس لیے بلوا رہا ہوں, آپ کو حفظ کرا رہا ہوں تاکہ آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں پریکٹیکل کریں. زندگیوں پر آزمائش, پہلا روٹی کی آزمائش,
دوسرا ایمان کی آزمائش، ایمان چیک کر رہا تھا وہ خدا کا کہ وہ اپنے خدا پر بھروسہ کرتا ہے یا نہیں. اور تیسری بات، وہ اسے اونچے پہاڑ پر لے گیا اور وہاں پر جا کے کہا اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ ساری دنیا کی شان و شوکت عشرت میں کیا کر دوں گا، تجھے دے دوں گا. آج ہم انہی تین چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ابلیس ہمیں یہ دیتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابلیس کو بھی اس دنیا میں بہت اختیار ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ تینوں چیزیں یہ ہمیں دینا چاہتا ہے. بعض اوقات ہم اس کے لیے اپنے ایمان کو کھو دیتے ہیں. ہم اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرتے. ہم لوگوں کو نہیں بتاتے یسوع کے لیے کہ ہم سے یہ چیزیں لے لی نہ جائیں. کیوں آزمائے جاتے ہیں ہم روٹی کے لیے؟ بعض اوقات معافی کے ساتھ ہم پروگرامز میں بھی اس لیے جاتے ہیں کہ ہم وہاں سے روٹی کھائیں. لیکن ان باتوں کو آپ ذرا سوچیں، اس پر روشنی ڈالیں گھر پر بیٹھ کے کہ یہ باتیں ہمارے لیے ہیں. یسوع مسیح نے یہ ہمارے لیے پورے پریکٹیکل کو کیا. وہ خداوند یسوع مسیح ایسی ذات ہے، وہ 40 دنوں کو تو ایک دن میں بدل سکتا ہے. وہ چاہتا وہیں کی وہیں دنیا اسٹاپ ہو جاتی اور ایک دن گزر جاتا تو لوگ سمجھتے 40 برس بھی گزر گئے تو انہیں پتہ بھی نہ چلتا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس طرح آپ لوگ بھی آزمائے جاتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان نے اسے آزمایا. اس شیطان کو کیا پتا کہ تخت ہو یا ریاستیں، حکومتیں ہو یا اختیارات، سب اسی کے لیے اور اسی کے لیے بنائے گئے ہیں. اس کمتر کو کیا پتا کہ جو سلطنت ہے اسے دکھا رہا ہے، شان و شوکت دکھا رہا ہے، یہ سب بنانے والا وہی شخص ہے جس کے بارے میں بائبل میں لکھا ہے اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوتا میں ہوں. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا. ابلیس کو بھی یہ پتا تھا لیکن پھر بھی اس نے کلام کے ذریعے سے اسے آزمایا. ہم بھی لوگ کلام کے ذریعے سے آزمائے جاتے ہیں. بعض اوقات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سی بدعات پاکستان میں آ چکی ہیں، کیونکہ پچھلے ویک ہم سٹڈی کر رہے تھے کلیسیاؤں پر تو ہمیں بتایا گیا کہ بہت سی بدعات پاکستان میں انٹر ہو چکی ہیں. وہ آپ کو گاڑی بھی دیں گے، جابس بھی دیں گے، کہیں گے ہمارے ساتھ چلو. ہیں وہ بھی مسیحی لیکن وہ آپ کو لالچ دیں گے. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایسے لوگوں سے بچیں جو آپ کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ان کی زندگی صرف اس دنیا تک ہے لیکن آپ لوگ جو ہیں اس کے خون سے خریدے گئے ہیں. آمین. تو تیسرے پوائنٹ پر ہم غور کریں گے. میں اس کو اسکپ کروں گا. زندگی پر ہم آئیں گے. یعقوب کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت میں ہم دیکھیں گے لکھا ہے مبارک وہ شخص ہے جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے کیونکہ جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خداوند نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے. اس نے ہر کسی سے وعدہ نہیں کیا کہ وہ زندگی کا تاج تجھے بھی دے گا تجھے بھی دے گا. اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ زندگی کا تاج اپنے محبت کرنے والوں کو دے گا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آج اس کے نام کی پریچنگ کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں اس کے بارے میں، اس سے محبت کرتے ہیں، سجدوں میں گر جاتے ہیں، اس سے اپنے ریلیشن کو بحال کرتے ہیں. کوئی دنیا کی چیز آپ کو زندگی کا تاج نہیں دے سکتی. وہ آپ کو خیالات دکھائے گی، خواب بڑے بڑے دکھائے گی. اس دنیا میں بھی آپ جب رہتے ہیں، جب آپ کہیں پر جابس کرتے ہیں، آپ کو بہت سے خیال دکھائے جاتے ہیں. اگر تو یہ کام کرے گا تیرا پروموشن ہو جائے گا، تو آگے چلا جائے گا، تیری جاب بڑھ جائے گی، تیرا گریڈ بڑھ جائے گا. انسان پھر اس لالچ میں کام کرنا شروع کرتا ہے تاکہ میرا گریڈ بڑھے.
میری ویلیو بڑھے، میں ویلیویبل دکھنا چاہتا ہوں، ہم اس پر کام کرنا شروع کرتے ہیں. لیکن بائبل تو ہمیں کہتی ہے جو کام کر یہ جان کر کہ ہم خدا کے لیے کرتے ہیں. اگر ہم یہ کام خدا کے لیے کریں گے تبھی ہم برکت پائیں گے. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زندگی کے بارے میں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. ہم نے دیکھا کہ ہم پر ہزار ثانیہ آئیں گی، ہمارا خون بہے گا، ہم نے چھوڑنا نہیں اس چیز کو، بائبل کو نہیں چھوڑنا، ہم نے فرمانبردار رہنا ہے. تبھی زندگی کیا ہے؟ یہ کہ آج ہم زندہ ہیں، شاید ہم تھوڑی دیر میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، ہم ختم. یہ زندگی نہیں ہے. میں آپ کو آج بائبل کی اس شخصیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جس نے اس دنیا میں آ کر دعویٰ کیا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے گویا وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا. آج میں آپ کو وہ دینے آیا ہوں، وہ زندگی دینے آیا ہوں. آپ بتا سکتے ہیں کسی شخص نے آ کر یہ دعویٰ کیا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں؟ آپ اس زندگی کے لیے کیوں گھومتے نہیں ہیں، کیوں پریشان نہیں ہوتے کہ ہمیں یہ زندگی کیوں نہیں مل رہی؟ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جس کے پاس خدا کا بیٹا یسوع ہے اس کے پاس زندگی ہے، وہ کبھی مرنے کا نہیں. اب بتا سکتا ہے کہ کس کے پاس وہ زندگی ہے. میں جانتا ہوں کہ آپ سب جو ہیں جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں. وہ بے شک آپ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس زندگی کو اپنے ساتھ رکھنا یہ بہت بڑی بات ہے. جس کے اندر خدا کا روح القدس نہیں، اس کے پاس میں جانتا ہوں کہ زندگی نہیں. میں یہ ایمان رکھتا ہوں. تو اگر کسی شخص کے پاس روح القدس نہیں تو کھوجیں اس روح القدس کو کہ ہمیں وہ ہمیشہ کی زندگی کہاں پر ملے گی. اگر ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں ایک سامری عورت کا، جب وہ سوخار کے کنویں، اس کنویں کے پاس یسوع بھی آتا ہے، عورت بھی آتی ہے، تو یسوع اسے کہتا ہے اے بہن، اس نے کہا ہوگا اے بہن اے بیٹی مجھے پانی پلا. اس نے کہا میں سامری، تو یہودی، میں تجھے پانی کیوں پلاؤں؟ تیرے پاس تو کوئی بالٹی بھی نہیں جو اس کنویں میں ڈالوں تاکہ اس میں سے تیرے لیے میں پانی نکالوں تاکہ وہ میں تجھے دوں. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع مسیح نے کہا اگر تم مجھ سے زندگی کا پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. ہاللیلویا. وہ زندگی کا پانی یسوع مسیح ہے. اس نے یہ کہا زندگی کا پانی میں ہوں، تو اس سے مانگتی میں تجھے وہ زندگی دیتا. آج آپ کے پاس بھی خداوند اس جگہ پر موجود ہے، یسوع یہاں پر موجود ہے. آپ مانگیے اس کو اپنی زندگی میں، اس پانی کو مانگیے، اس زندگی کو مانگیے. جب آپ کے پاس وہ زندگی ہوگی تو پھر آپ پر موت نہیں آنے والی. میں ایمان رکھتا ہوں. ہاللیلویا. چوتھی بات، تاج. ہم نے جان بھی دے دی، وفاداری بھی دیکھ لی، دکھا بھی دی، زندگی کا بھی پتا چل گیا ہمیں. اب باری ہے تاج لینے کی. تو کون کون چاہتا ہے کہ اسے وہ زندگی کا تاج ملے جو یہاں پر نہیں آسمان پر ایمانداروں کو دیا جائے گا. یہاں پر بہت سے لوگ سیٹوں کے پیچھے لڑ رہے ہیں کہ ہمیں سیٹ ملے، ہمیں تاج ملے، ہمیں پروموشن ملے، ہمیں عزت ملے، ہمیں لوگ آنر دیں. میں حقیقت آپ کو بتانا چاہتا ہوں، لیکن زندگی کے تاج کے پیچھے بہت کم لوگ ہیں جن کی بھاگ دوڑ ہے. تو اگر ہم دیکھیں وہ آسمانی تاج جو ایماندار آسمان پر حاصل کریں گے، وہ تاج ہے کیا؟
वैसे आप लोग क्या सोचते हैं कि वो ताज कैसा होगा? पीतल का होगा, सोने का होगा, चांदी का होगा या लोहे का होगा? बहुत से मुफस्सिरीन जो हैं बहुत सी बातों को लिखते हैं, लेकिन मैं उन्हें आज बयान नहीं करना चाहता। मैं सीधा डायरेक्ट पॉइंट पर आना चाहता हूं। लिखा है नए अहदनामे में 5 आसमानी ताजों का जिक्र किया गया है जो ईमानदारों को बतौर अजर अता किए जाएंगे। अभी तक तो हम एक ताज के लिए भाग रहे थे, लेकिन ईमानदारों बाइबल में नए अहदनामे में 5 ताजों का जिक्र किया गया है जो हमें मिलने वाले हैं। आमीन। हम उन ताजों को देखेंगे, उन ताजों के नाम जानेंगे, फिर मैं आपको रेफरेंस भी देकर जाऊंगा ताकि आप घर पर जाकर उसे स्टडी करें। पहला अब्दी ताज जो कभी मरने का नहीं। आपको वो ताज मिलेगा जो कभी मरने का ना होगा, कभी आपसे छीना नहीं जाएगा, कभी आपको हलाक नहीं किया जाएगा, फिर आप पर इज़ार सानियां नहीं आएंगी। दूसरा खुशी का ताज। अभी तो हम काफी दफा परेशान हो जाते हैं, कोई भी हादसा हो जाता है, वहां पर ये कुछ ना होगा, हमें खुशी का ताज मिलेगा। तीसरा रास्तबाजी का ताज। चौथा जलाल का ताज, और पांचवा है और जिंदगी का ताज तुझे दूंगा, जिसके बारे में हम सीख रहे हैं। हालेलुया। मुकाशवा की किताब में लिखा है दूसरे बाब की 10वीं आयत में, जिंदगी का ताज। यूनानी लफ्ज जिसका तर्जुमा ताज से किया गया है, इस लफ्ज का मखज स्टीफनस का नाम है। स्टीफनस शहीद के बारे में कौन कौन जानता है? और इसके मायना है शाही तमगा, एक ऐसा इनाम जो अवामी खेलों में दिया जाता है। आलीशान इनाम, ऐसा इनाम, इसका ये मायना है। और अगर हम इससे और थोड़ा सा आगे बढ़ें तो कदीम यूनानी खेलों के अंदर जिस तरह आज हमें वेलकम किया गया, हमें मालाएं पहनाई गई, अजरक पहनाई गई, तो कदीम यूनानी दौर में माला या पत्तों का ताज बनाकर जीतने वाले को पहनाया जाता था। माला ये भी खराब हो जाएगी, पत्तों से जो ताज बनाया गया है ये भी खराब हो जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको 5 ताजों के नाम बताए हैं ये कभी खत्म हो सकते हैं? ये ताज कभी खत्म ना होने के हैं। हालेलुया। इसी तरह खुदा ने अहदामा के अंदर इस किस्म के एक खास अजर या एजाज का वादा ईमानदारों से करता है। इसीलिए खुदा आप लोगों से वादा कर रहा है, ईमानदारों से वादा कर रहा है, उनसे वादा नहीं कर रहा जो ईमानदार नहीं है, जो यीशु पर ईमान नहीं रखते। ईमान वो नेमत है जो 9 नेमतों से सबसे बड़ी नेमत है। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। अगर तेरा ईमान छोटे से राई के दाने जितना भी हो तो पहाड़ को कह तो हट जाएंगे, सिरक जाएंगे, गिर जाएंगे। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा ईमान तो है, हम थोड़ा सा भी ईमान रखेंगे तो खुदा कबूल कर लेगा। लेकिन ये नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह हरगिज़ बात झूठ है। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं, मैं अपने ईमान की बात आपको बताना चाहता हूं। अगर आपके अंदर वो छोटा सा ईमान, थोड़ा सा ईमान है, तो फिर आप मुकद्दसीन के साथ उस जिंदगी में दाखिल ना होंगे, आपको वो ताज नहीं मिलेगा। अगर आपके पास वो छोटे राई के दाने जितना ऐसा ईमान है जो बढ़ने वाला है, तो फिर आप ईमानदार ठहरेंगे, फिर आपको वो जिंदगी का ताज दिया जाएगा। ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल का खत 9वें बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत का मुतालिया करें। मैं इस आयत को
نہیں پڑھوں گا، اسکپ کروں گا کیونکہ ٹائم کافی کم ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اس آیت کو بھی کوٹ کیجئے، اس کو بھی جا کر پڑھیں۔ یہاں پر پولس رسول کہتا ہے کہ ہم کس طرح سے اس تاج کو حاصل کریں گے، ہم اس تاج کو کس طرح حاصل کریں گے۔ پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو لکھ رہا ہے اپنے خط میں کہ ہم اس تاج کو کس طرح حاصل کریں گے۔ آپ جب اس میسج کو پڑھیں گے تو آپ کو بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ تاج کس طرح آپ لے سکتے ہیں۔ اور پہلا تاج جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ابدی تاج، اس کی بھی آیت آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 9 باب 24 اور 25ویں آیت جو میں نے بھی آپ کو بتائی۔ اور دوسرا تاج، خوشی کا تاج، پہلا تسلونیکیوں 2 باب اور اس کی 19ویں آیت میں اس کے بارے میں لکھا ہے، آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور تیسری بات، راست بازی کا تاج جو تیسرا تاج ہے، 2 تیموتھیوس 4 باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، آپ اسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور چوتھا، جلال کا تاج، پہلا پطرس 5ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، یہ خدا کی اپنی ذات اس کے اپنے کاموں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ تو چوتھا تاج ہے، جلال کا تاج۔ اس میں ہم اعمال کی کتاب کا بھی مطالعہ کر سکتے ہیں، 7ویں باب کا، یسایہ 42ویں باب کو دیکھ سکتے ہیں، رومیو 8ویں باب کی 18ویں آیت پر بھی ہم غور کر سکتے ہیں اگر ہم ان تاجوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کافی وسیع ٹاپک ہے۔ جب ہم ان چاروں آیتوں کو کوڈ کروں گا، میں پڑھوں گا تو ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا، اس لیے میں آپ کو یہ آیتیں بتا کر جانا چاہتا ہوں۔ اور 5ویں جو آیت ہے، 5واں جو تاج ہے، زندگی کا تاج، یہ کون سی آیت ہے؟ زندگی کا تاج، مکاشفہ 2 باب اور اس کی 10ویں آیت۔ کافی لوگوں کو یاد ہو گیا، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ برکت پا رہے ہیں۔ کون کون برکت پا رہا ہے؟ ہلیلویا۔ تو اسی طرح یہ 5واں تاج جو ہے یہ آپ مکاشفہ کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع نے یہ بات کہی تھی کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ ہلیلویا۔ جس طرح ہوا، کھانا اور پانی ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اسی طرح خداوند یسوع مسیح بھی ایمانداروں کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ جس کی زندگی میں یسوع مسیح نہیں، وہ اپنے آپ کو ایماندار کہنا چھوڑ دے۔ جب ہم یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اسے اپنی زندگی پر رکھتے ہیں، زندگی کے اندر اسے شامل کرتے ہیں، اسے ویلکم کرتے ہیں، تو ہم ہر ایک وہ نیک کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جس کے بارے میں یسوع مسیح نے، مقدسین نے بائبل مقدس میں ہمیں بتایا ہے۔ ہلیلویا۔ اور آخری بات کر کر میں آج کے اس سیشن کو، کلام کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھتے ہوئے امام کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ اب یہ میرے ساتھ، آپ میرا ساتھ دیجیے گا، مجھے لگ رہا ہے آپ میرے ساتھ نہیں ہیں، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ چلیں ٹرائی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھتے ہوئے ایمان کے بانی، آپ اونچی آواز میں بولیں، ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، زندگی کے اس تاج کو حاصل کریں جو ہمارا منتظر ہے۔ ہلیلویا۔ وہ تاج ہمارے لیے منتظر ہے، آپ کے لیے منتظر ہے، آپ کے لیے میرے عزیزو، آپ ایمانداروں کے لیے۔ اور زندگی کا تاج ہمارے لیے منتظر ہے۔ تو ہم پریشان ہو رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ ہم اس تاج کو کیسے لیں گے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں ساری باتیں۔ یسوع مسیح آج بھی آپ کا انتظار کر رہا ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میری بیٹی، لوٹ آ۔